قرب قیامت کے جو فتنے ہوں گے وہ انتہائی خطرناک فتنے ہوں گے۔ ان فتنوں میں انسان کا اپنے دین اور اپنے ایمان پر قائم رہنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ جیسا کہ وہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت تموج الفتن کموج البحر، فتنے دریا کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے بڑھ کر آئیں گے، اور عالم یہ ہوگا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح دم انسان مسلمان ہوگا، شام تک وہ کفر میں چلا جائے گا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کا مسلمان صبح اٹھے گا تو وہ کافر ہو چکا ہوگا، اپنے ایمان اور اسلام کلمے اور دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس کی کیا وجوہات ہے کہ قرب قیامت لوگوں کے ایمان کی یہ حالت ہوگی کہ صرف 12 گھنٹے اسلام پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ صبح اسلام کو سمجھے گا، دین کو جانے گا، بات سنے گا، خطبہ سنے گا، اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا، لیکن اپنے اس عقیدے پر صرف شام تک قائم رہ سکے گا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ جو شام کو مسلمان ہوا ہے، واز سنا ہے، درس سنا ہے، تبلیغ سنی ہے، شام کو مسلمان ہوا ہے، لیکن صبح اٹھے گا تو وہ کافر ہو چکا ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ عقیدے پر قائم نہیں رہ سکیں گے، صحیح منہج پر وہ قائم نہیں رہ سکیں گے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس پر لوگ جبر کریں گے، اس پر لوگ تشدد کریں گے، وہ جبر اور تشدد کو برداشت نہیں کر سکے گا، اسلام پر، دین پر استقامت اختیار نہیں کر سکے گا، کافر ہو جائے گا۔ ایک یہ وجہ ہے، اور ایک وجہ جہالت ہے، نا علمی ہے، کہ وہ کتاب و سنت کا علم پوری بصیرت کے ساتھ نہیں سیکھ سکے گا، بس لوگوں کی باتوں میں آ کے عقیدہ بدل لے گا، لوگوں کے پروپیگنڈے میں آ کے وہ اپنی سوچیں بدل لے گا، تو اس طرح وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے عقیدے کی بہت بڑی اہمیت ہے، عقیدے کا علم، عقیدے کی معرفت، عقیدے کی پہچان، یہ ہونا ضروری ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا علم ضروری ہے۔ جب انسان کے پاس لا الہ الا اللہ کا علم ہوگا، صرف لفظوں کی حد تک لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، صرف لا الہ الا اللہ کی جلیاں ڈالنے والا نہیں ہوگا، بلکہ لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والا ہوگا، جاننے والا ہوگا، لا الہ الا اللہ کی معرفت ہوگی،
تو پھر وہ شرک اور کفر کے فتنے میں مبتلا نہیں ہو سکتا. تو جہالت ایک وجہ ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا الشرک، تم نے شرک سے بچ کے رہنا ہے، کیونکہ شرک کی جو چال ہے وہ اخفا من دبیب النمل، چیونٹی کی جو چال ہے اس سے بھی زیادہ مخفی ہے. چیونٹی کی چال کا پتہ چل سکتا ہے، لیکن شرک کی جو چال ہے وہ اس سے بھی زیادہ بریک ہے کہ انسان کے عقیدے میں، اس کے منہج میں، اس کے نظریے میں، اس کی سوچوں میں شرک کی ملاوٹ ہو جائے گی اور اسے اس کا علم بھی نہیں ہوگا، اسے اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ شرک کی ملاوٹ ہو جانا یہ کفر ہے. قرب قیامت یہی چیز ہوگی کہ وہ عقیدے پر قائم نہیں رہ سکے گا، ایک سوچ، ایک نظریہ اپنائے گا اور اگلے لمحے اسی منہج اور اسی عقیدے سے پھر جائے گا. آج اس کی کئی شکلیں ہم اپنے ماحول اور اپنے معاشرے میں پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، جن کا نام مسلمانوں والا ہے، مسلمان علاقوں، مسلمان بستیوں، مسلمان محلوں میں رہتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ایسے نظریات، ایسی سوچیں آپ کو اپناتے ہوئے نظر آئیں گے، بلکہ ہر دوسرا آدمی آپ کو شرک میں مبتلا ہوتا ہوا نظر آئے گا اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں اسلام پہ ہوں، میں مسلمان ہوں. میں اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بہت ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ، ان کا کوئی نقصان ہوتا ہے، چوری ہوتی ہے، اب وہ اس چوری اور نقصان کا پتہ چلوانے کے لیے وہ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں. اور کس لیے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں حساب کرو اور ہمیں بتاؤ کہ ہماری چوری کس نے کی ہے. بہن چوری ہوئی ہے، مال چوری ہوا ہے، سونا چوری ہوا ہے، کون چور ہے، کون لے کر گیا ہے. اب یہ جانے والا اور نجومی کے پاس، کاہن کے پاس اس سے خبر لینے جا رہے ہیں. اس کو کیا پتا ہے؟ اس کی سوچ کیا ہے؟ جانے والی کی سوچ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ حساب لگا کے پتہ لگا لیتا ہے کہ میرے گھر میں رات کی تنہائی میں کون گھسا ہے اور میری دولت کو، میرے سرمایہ کو، میرے سونے اور چاندی کو، میرے جانور کو کون چوری کر کے لے گیا ہے. یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ سوچ اور یہ نظریہ اپنا کے نجومیوں کے پاس جا رہا ہے، کاہنوں کے پاس جا رہا ہے اور ان سے جا کے حساب کروا کے پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے کہ مجھے بتاؤ میرا نقصان کس نے کیا. حالانکہ اسے یہ نہیں شعور کہ میں کتنا بڑا جرم کر رہا ہوں، اسے اس کا ادراک ہی نہیں ہے کہ میں کتنے بڑے گناہ کا میں ارتکاب کر رہا ہوں. کہ یہ چیزیں بتلانا یہ علم غیب ہے، علم غیب، اور علم غیب خاصہ ہے، ذات باری تعالی ہے. انما الغیب للہ، غیب صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں جو غیب جانتا ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کا غیب، آسمانوں زمینوں میں مخلوقات سے چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے. اللہ فرماتے ہیں علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے نہیں کہا، کیا میں نے نہیں بول دیا
کیا میں نے یہ اپنی کتاب میں نازل نہیں کر دیا؟ کیا میں نے اپنی شریعت میں یہ اٹل فیصلہ نہیں اتار دیا کہ انی عالم غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا غیب اللہ فرماتے ہیں صرف میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ سورہ نمل اٹھا کے دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر اعلان کر دو قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں زمینوں میں اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں ہے، کوئی ہستی نہیں ہے، نہ فرشتوں میں، نہ جنات میں، نہ انسانوں میں کوئی ایسی ہستی نہیں۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں جو غیب جانتا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی نص قطعی ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا نہ کوئی فرشتہ غیب جانتا ہے، نہ کوئی جن غیب جانتا ہے، اور نہ کوئی نبی، ولی، بزرگ، کوئی بھی انسان غیب نہیں جانتا۔ قرآن کی کتنی ایسی نصوص ہیں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے۔ غیب کے خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں۔ عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمھا الا ھو، غیب کی کنجیاں ہیں، اللہ نے غیب کی کنجیوں کا علم بھی کسی انسان کو نہیں دیا، وہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ منہج ہے، یہ توحید ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی معرفت ہے، یہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لانا ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اب یہ شخص جو کسی حساب کتاب کرنے والے کے پاس جا رہا ہے، میری بھینس چوری ہو گئی ہے، میری گائے چوری ہو گئی ہے، میرا سونا چوری ہو گیا ہے، میری فلاں چیز چوری ہو گئی ہے، حساب لگا کے بتاؤ، تو یہ اس کے پاس کیا، اس نے سمجھا کہ یہ بتا سکتا ہے، اس کے پاس علم آ سکتا ہے، حساب لگا کے اس کے پاس غیبی علم آ جاتا ہے، یہ پتہ لگوا لیتا ہے۔ جو یہ سوچ اور یہ نظریہ لے کر چلا گیا ہے کسی کے پاس اور اس نے بہت بڑا جرم کیا، جو چلا ہی گیا ہے نا، صرف پوچھنے چلا گیا ہے، اس نے جا کے پوچھ لیا ہے، بھلے اس کا عقیدہ یہ ہے یا نہیں، اس نے صرف جا کے سوال کر لیا ہے، پوچھا ہے کہ بتاؤ میرا نقصان ہوا کس نے کیا؟ اس کو کیا پتا، وہ پاس تھا کیا، وہ چوری کرنے والے کے ساتھ تھا، اس کو کیا پتا ہے، وہ تمہارے گھر کے دروازے پہ چوکیدار تو نہیں تھا، وہ کوئی گن مین تھا، اس کے پاس کیا سوچ لے کر جا رہا ہے؟ جو چلا گیا ہے کسی کے پاس صرف پوچھنے چلا گیا، سوال کر لیا، اس کا یہ عقیدہ نہیں کہ یہ بتا سکتا ہے، اس کا یہ عقیدہ نہیں کہ یہ جو بتائے گا صحیح ہے، صرف پوچھنے چلا گیا شغل کے طور پر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاع عرافا، جو کسی عراف کے پاس گیا، حساب کرنے والے کے پاس گیا، فسأل عنہ، اس سے صرف پوچھ بیٹھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے صرف پوچھ لیا، تصدیق نہیں کی، پوچھ لیا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لم تقبل لہ صلاتہ 40 یوما، 40 دن تک اللہ اس کی کوئی نماز، کوئی رکوع اور کوئی سجدہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ 40 دن تک اس کی عبادت بیکار ہے، اس کی نمازیں بیکار ہیں، اس کے روزے بیکار ہیں، اس کی تلاوتیں، ذکر و اذکار سب کچھ بیکار ہو گیا صرف پوچھنے کی وجہ سے۔ اور جو
تصدیق بھی کر دے، یقین بھی لے آئے کہ وہ بتاتا ہے تیرا سونا تیری دولت فلاں نے چوری کی، وہ اس پر یقین کر لیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا او ساحرا او عرافا، جو کسی نجومی کے پاس گیا، جو کسی کاہن کے پاس گیا۔ کاہن کون ہوتا ہے؟ جو شیاطین کے ذریعے خبر لیتے ہیں، شیاطین کو بھیج کر اندازہ لگاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں وہ تو خبریں دے رہے ہیں، اس نے تو خبریں بتا دی ہے، ہم نے اس کو نہیں بتایا تھا کہ ہمارا کیا چوری ہوا ہے، وہ خود بتا رہا ہے تمہارا سونا چوری ہوا ہے، وہ خود بتا رہا ہے کہ سونا فلاں جگہ پڑا تھا، وہ آج خود بتا رہا ہے۔ جو شخص کسی کاہن کے باہر گیا، کاہن کون ہے؟ وہ شیاطین کے ذریعے خبر لگوا لیتے ہیں، شیاطین کے ذریعے۔ کیسی خبر لگوا؟ یہ نہیں، شیاطین بھی غیب نہیں جانتے، جنات بھی غیب نہیں جانتے، وہ خبر کاہن کیسے لگوا لیتے ہیں؟ وہ شیاطین سے فائدہ لیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے کے ساتھ دو جن ہوتے ہیں، ہر بندے کے ساتھ دو جن ہوتے ہیں، ایک مسلمان جن ہوتا ہے، ایک کافر جن ہوتا ہے، ہر بندے کے ساتھ دو ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آقا آپ کے ساتھ بھی دو ہیں؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی دو۔ کہا کیا بنتا ہے پھر؟ فرمایا مسلمان تو مسلمان ہی ہے، جو میرے ساتھ کافر جن ہے اس کا مجھ پر اثر نہیں ہوا، میرا اس پر اثر ہو گیا، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دو تھے۔ تو ہر انسان کے ساتھ دو جن ہوتے ہیں۔ جس کا نقصان ہوا ہے، چوری ہوئی ہے، جب وہ کسی نجومی کاہن شعبدہ باز کے پاس جاتا ہے تو اس پیر کا جو جن ہے نا، شیطان جن، وہ اس جانے والے آدمی کے کافر جن سے پوچھتا ہے اس کو کیا مسئلہ پیش آیا ہے، یہ کیوں آیا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کی چوری ہوئی ہے، فلاں جگہ اس نے اپنا سامان رکھا تھا، اس جگہ سے چوری ہو گئی ہے۔ وہ خبریں کافر جن اس جن سے لے کر اس پیر اور اس کاہن کو القاء کر دیتا ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے تیری فلاں چیز چوری ہوئی، فلاں جگہ سے چوری ہوئی، وہ اس پر ایمان لے آتا ہے، وہ اس کی تصدیق کر دیتا ہے۔ حالانکہ وہ بات صرف وہ اتنی جان سکتا ہے، اتنی بات شیطان جن سے پوچھ سکتا ہے جتنا اس جانے والے مریض کو پتا ہے۔ جہاں اس کو کوئی پتا نہیں، وہ آگے بھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک شخص ہے جو غیبی خبریں دیتا ہے، لوگ اس کے سامنے آتے ہیں، وہ غیبی خبریں بتاتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدے کے پہاڑ تھے، منج اور نظریے کے پہاڑ تھے۔ کہا چلو مجھے لے کر چلو۔ انہوں نے کیا کیا؟ راستے میں جاتے ہوئے 12 کنکریاں اٹھا کر گن کر اپنی مٹھی میں ڈال لی اور اس کاہن کے پاس پہنچ کر اس سے پوچھا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے کہا تیری مٹھی میں کنکریاں ہیں۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں کتنی کنکریاں ہیں؟ وہ کہتا 12۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنکریوں کو پھینک دیتے ہیں اور ہاتھ پیچھے کر کے بغیر گنے کنکریوں کی مٹھی بھر لیتے ہیں۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ وہ کہتا کنکریاں۔ پوچھتے ہیں کتنی ہیں؟ وہ خاموش ہے، نہ بول سکا، نہ بتا سکا۔ کیوں؟ غیب نہیں جانتا۔ غیب جانتا ہوتا تو بتاتا نا، غیب نہیں جانتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
راستے میں جب 12 کنکریاں پکڑی تھی، گنی تھی، عمر بن خطاب کے ساتھ جو جن تھا اس نے بھی گنی تھی. جب عمر گن رہے تھے اس نے بھی گن لی. اس لیے اس جن نے آ کے اس کاہن کو بتا دی، اس نے بتا دیا کہ کنکریاں ہیں اور اتنی ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب دوبارہ کنکریوں کی مٹھی بھری تو نہ گنا. عمر بن خطاب کے ساتھ جو جن ہے وہ بھی نہ گن سکا. جب انہوں نے نہیں گنی تو وہ بھی نہ گن سکا. جب وہ بھی نہ گن سکا، اس کاہن اس بھروپیے کے جن کو وہ نہیں بتا سکا تو اسے پتا نہیں چل سکا. یہ ایسی خبریں اندازہ لگا کے وہ کاہن بتلاتے ہیں، لوگ اس پر ایمان لے آتے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عطا عرافا، جو کسی عراف کے پاس آیا، کاہن کے پاس آیا، اس سے خبریں پوچھی، فصدقہ، اس پر یقین کر لیا، اس کی تصدیق کر دی. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد. اے لوگوں سن لو، کاہن کی باتوں پر، حساب لگانے والے کی باتوں پر یقین کرنے والا فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے مجھ پر اترنے والی ساری شریعت کا انکار کر دیا. اس نے قرآن کا انکار کر دیا، اس نے حدیث کا انکار کر دیا، اس نے وحی کا انکار کر دیا. اس لیے عرب علماء نے لکھا ہے کہ یہ کفر مخرج عن الملہ ہے. جو کسی حساب کرنے والے کے پاس چلا گیا، اس کی تصدیق کر دی، وہ ملت اسلام سے خارج ہو گیا، وہ اسلام سے باہر ہو گیا. اس کا دین، اس کا کلمہ، اس کا اسلام سب ٹوٹ چکا ہے، وہ فارغ ہو گیا اسلام سے. کیوں؟ اس نے قرآن کا انکار کر دیا. کیوں؟ اس نے حدیث مصطفیٰ کا انکار کر دیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. حدیث بھی یہی کہتی ہے کوئی نہیں جانتا. لا یعلم احد ما فی غد، کسی کو پتا نہیں کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہو گیا اور آئندہ کیا ہونے والا ہے. اس کی خبر کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے. اللہ کے پاس کوئی نہیں جانتا. یہ غیب کی خبریں ہیں. یہ قرآن نظریہ بتاتا ہے، عقیدہ بتاتا ہے. لوگوں، اگر یہ پیر، اگر یہ نجومی، اگر یہ ساحر اور کاہن، یہ ایمان کے ڈاکو، یہ ایمان کے لٹیرے جو تمہارے ایمان کو ڈس لیتے ہیں، اگر یہ غیب جانتے ہوتے، اگر گم شدہ چیزوں کا ان کو علم ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بالاولیٰ ہونا چاہیے تھا. وہ تو برگزیدہ نبی تھے، اور صرف نبی نہیں، وہ سید الانبیاء تھے، وہ سید الرسل تھے، تمام انبیاء کے پیغمبر تھے. میرے پیغمبر کو بھی گم شدہ چیز کا علم نہیں ہوتا تھا. اٹھاؤ صحیح بخاری کو. میرے آقا ایک سفر میں تھے، آپ کی زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا وہ بھی آپ کے ساتھ تھی. سفر میں ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، صحابہ رکے اور آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا وہ قضاء حاجت کے لیے تھوڑا سا آگے گئی. وہ واپس آئی تو جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو اس نے اپنے ہار کو چیک کیا. اس کا ہار غائب تھا، گم ہو گیا. اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو دڑایا، دیکھو دائیں دیکھو بائیں دیکھو آگے پیچھے. کائنات کے چوٹی کے ولی اور جن کی ولایت کی گواہیاں اللہ نے قرآن میں دی، کوئی جواب دے سکتا ہے اس کا؟ ابو بکر بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں،
उस्मान भी मौजूद हैं, अली भी मौजूद है, चोटी के सबसे बड़े वली मौजूद हैं, जिनकी वलायत की शहादत कुरान ने दी, जिनके ईमान की शहादत कुरान ने दी, वो वली ढूंढते फिरते हैं, तलाश कर रहे हैं कि सैयद आयशा का हार कहां चला गया। ना पात सके, नहीं ढूंढ सके, नहीं मिल सका। ये तुम्हारे हिसाब किताब करने वाले काहिन, ये नजूमी, जिन पर तुम ईमान लाकर उनके पास जाके अपने ईमान का बेड़ा खड़ा करते हो, ये अबू बकर सदीक से भी अफजल हो गए, ये उमर बिन खताब से भी इनका इल्म आला हो गया, इनका इल्म जनाब अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु से ज्यादा हो गया, उस्मान गनी से ज्यादा हो गया, अशरा मुबशरा से इनका ईमान ज्यादा है। नहीं, ये उनका मुकाबला, उनके पांव की खाक का मुकाबला भी ये नहीं कर सकते। तो जब उनको इल्म नहीं है तो फिर और कौन है जो गैबी चीजों की खबरें दे? ये सब ड्रामाबाजी होती है। मेरे भाइयों, अकीदा तौहीद पर जम जाओ, अकीदा तौहीद पर डट जाओ, अकीदा तौहीद पर कायम हो जाओ, किताब और सुन्नत को समझ के उस पर गामजन हो जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान है, साहबा को दुआरे नहीं मिल रहा, नबी को भी नहीं पता, मेरे आका को इल्म होता कि हार कहां है, अपने सहाबा को कहते, ओ उठो मेरे यारो, फलां जगह हार पड़ा हुआ है, जाओ वो हार उठा के ले आओ। मेरे आका को इसका इल्म नहीं था। क्यों? कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्जिल गैबा इल्लल्लाह। पैगंबर कह दो, अल्लाह के सिवा आसमानों जमीनों का गैब और कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। अल्लाह ने अपने पैगंबर से कहलवाया, ऐ पैगंबर कह दो, खुद ऐलान कर दो, खुद ऐलान करो कि ला आलमुल गैब, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदारे अंबिया, ला आलमुल गैब, मैं गैब नहीं जानता। इससे बढ़कर वजाहत हो सकती है। कह दो कि मैं गैब नहीं जानता, गैब के खजाने मेरे पास नहीं है। वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलकुन, ना मैं ये कहता हूं कि मैं फरिश्ता हूं। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैहि, हाँ मैं सिर्फ वही की पैरवी करता हूं, वही की। अल्लाह वही उतार के बता दे तो खबर आ जाती है, अल्लाह वही उतार दे। अब देखें, अल्लाह का पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम, बेटा गुम हो गया, भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, भाई आए, बाप को कहते हैं उसको भेड़िया खा गया। याकूब अलैहिस्सलाम गैब जानते होते तो कहते, ओ जालिमो, झूठ बोल रहे हो, तुम तो मेरे बेटे यूसुफ को कुएं में फेंक के आए हो, जाओ उसको कुएं से निकाल के लाओ। नहीं कहा, नहीं पता था, अल्लाह खबर ना दे तो करीब कुआं था, पता ना चल सका। और जब अल्लाह ने खबर दी तो अभी मिस्र से जनाब यूसुफ की कमीज चली थी, कमीज अल्लाह ने खबर दे दी, फरमाया इन्नी आजिदु रिहा यूसुफ, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। खुशबू कोई अल्लाह खबर दे दे तो मिस्र से चलने वाली कमीज की खुशबू अल्लाह पहुंचाते, ना खबर दे तो करीब कुएं में पड़ा हुआ बेटा, उसकी कोई खबर नहीं थी। इसी तरह यहां है। अब देखें, अल्लाह अपने पैगंबर को खबर दे। एक शख्स ने खत लिखा कुफारे मक्का को, मुसलमानों के राज लिख दिए और खत देकर रवाना कर दिया।
اللہ نے آسمان سے جبریل بھیج دیا، جبریل جاؤ میرے پیغمبر کو خبر دو کہ ایک شخص، ایک عورت ایک خط لے کر مکے کی طرف جا رہی ہے، وہ فلاں وادی میں وہ خاتون اونٹ پر سوار ہے، جاؤ اس سے خط لے کر آؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ فلاں وادی میں وہ خاتون تمہیں ملے گی، ان کے پاس، اس کے پاس ہار ہے، گئے اس سے ہار لے کر آئے۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی ہار نہیں، کہا یہ ہو نہیں سکتا تیرے پاس ہار نہ ہو، کیوں؟ یہ میرے پیغمبر نے خبر دی ہے، وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اللہ کی وحی کے بغیر نہیں کلام کرتا، تیرے پاس ہار ہے۔ اس نے ہار نکالا، جب اللہ وحی جبریل بھیج کے اپنے پیغمبر کو خبر دے دیتا تھا، آپ کو اس کی خبر ہو جاتی تھی۔ جب آپ کو جبریل جس چیز کی خبر نہیں دیتا تھا، آپ کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا پیغمبر کہہ دو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اے پیغمبر یہ بھی کہہ دو وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْخَيْرِ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْخَيْرِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي مِنَ السُّوءِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، مجھے کبھی بھی کوئی نقصان نہ پہنچتا اگر میں غیب جانتا ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ بڑے نقصان ہوئے ہیں، کیونکہ غیب نہیں جانتے تھے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي، مجھے کبھی بھی نقصان نہ پہنچتا۔ نقصان پہنچے، ایک کافر آیا، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آیا کہ میں مسلمان ہوں، ہماری ساری بستی مسلمان ہو گئی ہے، اللہ کے حبیب قاری بھیجو، ہمیں قاری دو جو ہمیں علم سکھائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سچا سمجھا، اس کو مخلص سمجھا، 70 قاری بھیجے، 70 اور 70 قاری بھیج کے کہا جاؤ ان کی بستی میں جا کے اللہ کا دین سکھاؤ، اللہ کی کتاب سکھاؤ۔ قرآن کے قاری بھیجے، چوٹی کے قاری، جاؤ جا کے دین سکھاؤ۔ وہ دھوکے باز تھے، اٹھاؤ صحیح بخاری کو، انہوں نے راستے میں لے جا کے 70 کے 70 قاریوں کو شہید کر دیا، دھوکہ دیا انہوں نے۔ میرے بھائیوں، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، مجھے کبھی بھی نقصان نہ پہنچتا۔ نقصان پہنچا کہ 70 قاری شہید ہو گئے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم ہوتا تھا جو اللہ وحی کے ذریعے بتاتا تھا۔ اور یہاں دیکھیں سیدہ عائشہ کا ہار گم ہوا ہے، صحابہ تلاش کرتے پھرتے، پوری رات ادھر بسیرا کرنا پڑا، ساری رات ادھر ٹھہرنا پڑا، پانی بھی نہیں تھا، وضو کے مسئلے پیدا ہو گئے، وضو کیسے کریں؟ لوگ جمع ہو کر جناب صدیق کے پاس پہنچے، کہتے ہیں اے صدیق، تیری بیٹی کے ہار کی وجہ سے ہمیں یہاں رکنا پڑ گیا، کوئی پانی کا کنواں نہیں ہے، یہاں کوئی پانی نہیں ہے، مسائل پیدا ہو گئے ہیں، یہ آپ کی وجہ سے، آپ کی لخت جگر کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ ابوبکر صدیق غصے میں آ گئے، انہوں نے آ کے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ کو، سیدہ عائشہ کو ڈانٹا، عائشہ تو اپنے ہار کو سنبھال کے نہیں رکھ سکتی، تو نے ہار گم کر دیا، اللہ کے پیغمبر کو اور صحابہ کو یہاں روک دیا ہوئے، بلکہ آ کے ایسے انگلی کے ساتھ سیدہ عائشہ کی کوکھ میں مارنے لگے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے بڑی تکلیف پہنچی، لیکن میں ہلی نہیں، کیونکہ میری گود میں
ताजदार अंबिया सोए हुए थे, इसलिए मैंने हरकत न की, वरना मुझे तकलीफ बड़ी हुई थी। आप देखें ये सारा माजरा क्यों पेश आया। सैयदा आयशा का हार गुम है, मिल नहीं रहा। और हिसाब लगाने वालों और नजूमी और काहिनों के पास जाके अपने ईमान का बेड़ा गर्क करने वालों, बताओ, सोचो, क्या अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस चीज की खबर नहीं हो सकी, जनाबे सदीक को नहीं हो सकी, और कौन है। सुबह हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो, हार नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, निकलो, काफिले को रवाना करो, उठाओ हदीस की किताब को। जब सहाबा ने अपने काफिले को रवाना किया, ऊंट चले। जब सैयदा आयशा का ऊंट उठा तो ऊंट के नीचे हार था, ऊंट के नीचे हार था। और तुम कई कई किलोमीटर दूर बैठा हुआ डाकू भरूपिया, तुम उस पर ईमान ले आते हो। किसको खबर है, यहां तो वही ऊंट, पास ऊंट था, उसके नीचे हार था, खबर ना हो सकी। क्यों, ये गैब है, अल्लाह के सिवा ये गैब कोई नहीं जानता। मेरे भाइयों, अपने अकीदे को समझो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही अकीदे पर कायम रखे, सही मनहज पर कायम रखे। कौल कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह।